السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 38واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ غزوہ موتا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جب موآن کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ شہنشاہ ہرقل نے موتا کے مقام پر 1,00,000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے علاوہ شام کے بہت سے قبیلے ہرقل کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گئے تھے، جس سے عیسائیوں کی تعداد 2,00,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ مسلمان بلقا کے مقام تک پہنچ گئے تھے، لیکن عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر دیکھ کر موتا کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یہ واقعہ ستمبر 629 عیسوی مطابق ماہ جمادی الاول 8 ہجری کا ہے۔ جب مسلمانوں نے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجنی چاہیے کہ یا تو کمک بھیجیں یا ہمیں واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگوں، تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے اللہ کے بھروسے پر لڑتے ہیں۔ دین کے ہی ذریعے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اب ہمیں فتح نصیب ہوگی یا شہادت۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ رضوان اللہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بعد لشکر میدان جنگ کی طرف بڑھا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہاتھ میں لیا اور رومیوں پر حملہ ور ہو گئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ رومیوں کی اگلی صفیں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن رومیوں کی تعداد 2,00,000 سے زیادہ تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جنگ کرتے ہوئے رومیوں کی صفوں میں اندر تک چلے گئے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کے شہید ہوتے ہی علم سنبھال لیا اور اتنی شدید جنگ کی کہ رومی پریشان ہو گئے۔ جنگ کرتے ہوئے آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کیا۔ آخر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب سمجھا اور دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا۔ بہت دلیری سے جنگ کی اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر پرچم اٹھایا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آواز دی، لوگوں، تم میں خالد رضی اللہ عنہ جیسے شجاع موجود ہیں۔ سب نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے نام پر اتفاق کیا اور اب جنگ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شروع ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عظیم المرتب صحابی مجھ جیسے نو مسلم کو اپنا سالار بنائیں گے، مگر یہ سعادت تو روز اول سے آپ کے مقدر کا حصہ بن چکی تھی۔ اسلامی فوج کی حالت بگڑ چکی تھی، مگر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی قابلیت سے لشکر کو سنبھالا۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میمنہ یعنی داہنے والوں کو میسرہ یعنی بائیں طرف لے آئے۔ اس ادلا بدلی سے یہ فائدہ ہوا کہ رومی یہ سمجھے کہ اسلامی فوج کی کمک آ گئی ہے اور ان میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اتنے کم تعداد کے لشکر کو رومیوں کے اتنے بڑے لشکر سے لڑانا ایک مشکل کام تھا، لیکن قدرت اس مشکل کام کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کو چن چکی تھی۔ اب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایک قلعے کی صورت میں ترتیب دیا۔ نہ صرف عیسائیوں کے حملے کو روکا بلکہ ان پر بھرپور حملہ بھی کیا۔ اس حملے میں حضرت قطبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی سردار مالک مارا گیا، جس سے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر سنبھل گئے
اور مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں اور اب آپ کے ہاتھ میں 10ویں تلوار تھی۔ ادھر یہ ہنگامہ کار زار گرم تھا اور ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ کے سامنے اللہ کے حکم سے فرما رہے تھے، زید شہید ہو گیا، اب جعفر سالار لشکر ہے، اب وہ بھی شہید ہو گیا، اب عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی ہے۔ پھر فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا اور اب مسلمانوں نے اللہ کی تلوار کو اپنا سالار چن لیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کچھ مورخین جنگ موطا میں فتح کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بڑی کامیابی سے مسلمان لشکر کو دشمنوں سے بچا کر نکال لائے تھے۔ اس جنگ میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ جہاں رومی لا تعداد مارے گئے تھے وہیں صرف 10 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازے پر درخت کی طرف سفید رنگ کی عمارت کے پاس اتریں گے۔ ان کے اوپر بادل سایہ فگن ہوگا۔ وہ 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بدن پر 2 چادریں ہوں گی۔ ان میں سے ایک کا بطور ازار یعنی پیجامہ یا تہبند پہنے ہوں گے اور دوسرے کو اوڑھے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو موتی کی طرح پانی ٹپکے گا۔ ان کے پاس یہودی آ کر کہیں گے کہ ہم آپ کے اصحاب و انصار ہیں۔ آپ فرمائیں گے تم جھوٹے ہو۔ پھر نصرانی آ کر یہی کہیں گے۔ آپ ان سے بھی فرمائیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ میرے اصحاب تو وہ مہاجرین ہیں جو شرکائے ملحمہ سے زندہ رہ گئے ہیں۔ ملحمہ یعنی جنگ عظیم جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں۔ ایسی جنگ جس میں گوشت کے چیتڑے چاروں طرف بکھر جائیں گے۔